اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے، اس کی عطا کرتا ہمت سے اور توفیق سے ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کے شکر اور اسی کی حمد کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ ہمت دی، جس نے ہمیں جوڑ کر رکھا، جس نے ہمیں مہلت دے رکھی، اور جس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو اپنی اصلاح کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اس میں جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور اپنے جاننے والوں کی، اپنے احباب کی، آئندہ نسل کی، اور جس چیز کی ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کا بھی باعث بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اور ضرور ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے طور پر کیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، آیت نمبر 73 سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں ایک انتہائی خوشگوار طریقے سے، انتہائی خوبصورتی سے ایک تسلسل جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور وہاں سے شیطان اور انسان کا رشتہ، اور پھر چلتے چلتے آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلی مجلس میں یا پچھلے سبق میں ہم نے کیا، اور ہم نے یہ نوٹ کیا اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پچھلی مجلس سے کچھ رسولوں کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہوگا، جو کہ سورۃ الاعراف کا ایک خاص موضوع ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس پچھلی مجلس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہوا، جو کہ آدم ثانی تھے، اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا، یا یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس سے پہلے کچھ دوسرے معاملات میں کچھ بگاڑ، جیسے حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہم نے پہلے سنا تھا، کچھ اس طرح کے معاملات، لیکن توحید کے بارے میں، شرک جو ہے، توحید کے بارے میں جو خرابیاں، جو شرک کا جو ایک گناہ یا شرک کا جو ایک سلسلہ چلا، اس کو پھر ختم کرنے کے لیے، یا اس کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے پھر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رسول کے طور پر سب سے پہلے پھر مبعوث کیا گیا، جنہوں نے اپنی امت کو تعلیم دی، اور ان کی تعلیم جو ہے وہ اس کے بھی سب سے بنیادی الفاظ یہی تھے کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے نبی اور جتنے رسول آئے، ان سب کا جو سب سے بنیادی جو تبلیغ ہے یا تعلیم ہے وہ یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں،
اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا ظلم ہے. اور یہی ایک میٹر ایسا ہے جو اسلام کو جتنے دوسرے ریلیجنز ہیں سب سے جدا کرتا ہے. باقی مطلب روزمرہ زندگی کے معاملات، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اچھے اخلاق رکھنے ہیں، والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے کرنے ہیں، دنیا میں کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیر و زبر کے ساتھ کے فرق کے ساتھ مختلف ادیان جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اس طرح کے سارے اخلاقیات کے درس تو سب بھی مذہبوں میں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بنیادی سبق ہے یا یہ جو بنیادی پہلو ہے توحید کا، یہ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے. کیونکہ باقی جتنے مذاہب جو ہیں وہ اگر ہم کڑیاں جوڑیں تو اللہ عالم، لیکن کچھ جو مذاہب جیسے یہود و نصارہ کا ہمیں پتہ ہے، عیسائیوں اور عیسائیت اور یہودیت کا، تو یہ تو اسلام کی ہی پہلی شکلیں تھی. لیکن ان کے ماننے والے جو ہیں انہوں نے ایک رستہ جو ہے، شرک کا رستہ جو ہے وہ ایسا اپنایا جو ان کو گمراہی کا باعث بنا اور پھر دوسری طرف موڑ کے لے گیا. اسی طرح دوسرے ادیان کی طرف ہم دیکھیں تو ان میں بھی کچھ نہ کچھ کنسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن توحید کا معاملہ جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے. اسلام کی ایک خوبی یہ ہے جو نبیوں کا، رسولوں کا خاصہ چلتا آ رہا ہے، کہ صرف تبلیغ شروع ہی اس پوائنٹ سے کرنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی جو مطلب سارے لوازمات ہیں وہ تو مطلب باقی ادیان میں بھی ہیں، لیکن پہلے سب سے کام کرنے والا جو ہے وہ توحید ہے. لیکن ہماری امت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو توحید کو چھوڑ کر کچھ ایسے مطلب گروپس بن چکے ہیں جن میں توحید کا ہی عنصر تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہوا ہے. اور ہم نے یہ جو رسولوں کا سلسلہ جو شروع کیا، 2 رسولوں کا ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھا، 2 کا آج ہم دیکھیں گے، باقی کچھ جو ہے اگلی مجلسوں میں ہم دیکھیں گے. تو ان میں بھی ہم یہ نوٹ کریں گے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے کلمات ادا کیے یا جہاں سے انہوں نے اپنی تبلیغ کا، تعلیم کا کام شروع کیا، وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. یہیں سے حضرت نوح علیہ السلام نے شروع کیا، اور سیم انہی الفاظ میں جیسے مشرکین مکہ کی روش جو ہے وہ بتائی گئی کہ اسی طرح سے ان کی قوم نے اس کا انکار کیا، اسی طرح سے ان کے اوپر مطلب جو طاقتور لوگ تھے وہ بس مذاق اڑایا. انہوں نے جب عذاب کا جب تذکرہ کیا یا عذاب کی جب ان کو پہلے سے بتا دیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو پھر انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر عذاب آ جائے ہمارے اوپر، ہم تو ایسے ہی رکھیں گے اپنے آپ کو. تو یہ بنیادی سبق ہمیں ضرور ملے گا سارے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت میں، اور یہی بنیادی سبق ہے جس کی بیس پر جیسے کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ قیامت میں انٹری پاس جو ہے وہ ملے گا. قیامت کے سوال جواب کے لیے یا آگے جو مطلب فردر منزلیں ہیں طے کرنی ہے، گناہ کا، ثواب کا، کتنا اجر ہے، کتنا گناہ ہے، کہاں پر جانا ہے. لیکن ان ساری منزلوں سے پہلے جو سب سے پہلی منزل ہے وہ یہی توحید کی ہے، اور توحید کی منزل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے پاس کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ امید اور دعا بھی ہے کہ ہمیں باقی منزلوں میں بھی آسانی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے ساتھ نہایت آسائش والا معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے. آمین. تو ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پچھلی مجلس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت بھی اپنے یعنی رب کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر پھر سیلاب کا عذاب آ گیا، پانی کا عذاب آ گیا، اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی. اور پھر صرف وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ تھے، 950 سال کی تبلیغ کے بعد کچھ ہی لوگ تھے، ان میں ان کے 3 بیٹے جو ہیں وہ شامل تھے جو کشتی میں سوار تھے. پھر ان سے مطلب مختلف جگہوں پر پھر مختلف نسلیں ان کی بڑھی. پھر حضرت نوح کے بعد حضرت مطلب صالح حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ آئے، جو قوم عاد کی طرف، عاد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، تو ان کے بیٹے سے جو نسل چلی وہ قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی، جو بہت توانا تھے جسامت میں بھی اور طاقت میں بھی. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مطلب طاقت اور عزت اور شہرت اور بہت زیادہ مطلب نوازا تھا اکنامک ایکٹیویٹیز میں. لیکن انہوں نے بھی پھر
اللہ کی آیات کا حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا، اور جس کے نتیجے میں ان کے اوپر بھی پھر سخت سرد اور پالے والی تیز ہوا جو ہے اس کا عذاب چلا، اور پھر اس قوم کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی، شرک کیا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اور ہدایت آنے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اس سے آگے جب ہم بڑھیں تو اب جو تیسرے رسول جس کا یہاں پر ذکر آئے گا وہ صالح علیہ السلام ہے۔ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن جب باقی ذرا بھی اس آیات میں ہمیں ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ، اور سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحًا صالح کو، جس طرح سے پہلے دو دفعہ ذکر کیا کہ انہی میں سے ان کا بھائی جس کو ہم نے مبعوث کیا، تو اسی طرح قوم سمود جو ہے، اب سمود جو ہے وہ قوم عاد جس کا پہلے تذکرہ ہوا پچھلی مجلس میں کہ ان کو سخت سردی کی اور ٹھنڈی ہوا کے عذاب سے اس کو ختم کر دیا گیا، تو وہاں سے جو حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے، تو ان دوسری جگہ پر جہاں پر بھی آباد ہوئے اس کے مختلف علاقے بھی مطلب ذکر ہیں، مذکور ہیں، ان کے آج کل ہمیں مطلب باقیات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں بہرحال۔ تو وہ پھر قوم سمود کے نام سے وہ جانیں گے، وہ قوم جو ہے۔ اب اسی قوم جو ہے اس میں پھر وہی گمراہیاں جو ہیں شیطان کے وسوسے، شیطان کی چیلنج چلیں، اور پھر اسی طرح کی گمراہیاں آ گئی، تو پھر انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قال یا قومی، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدو، عبادت کرو، تم سب عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ صرف وہی الفاظ ہیں جو بار بار ہر رسول اور ہر نبی جو ہے وہ کہتا آ رہا ہے کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم، یقیناً آئی ہے تمہارے پاس، بینہ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یقیناً تمہارے پاس واضح دلیل آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ واضح دلیل اس حضرت صالح کے دور میں جو واضح دلیل جو ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کیا، ویسے تو واضح دلیل ہدایت اور روشنی اور اللہ کی طرف سے رسول کا آ جانا یہ ایک واضح دلیل ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں جو ہے وہ ایک اونٹنی کے بارے میں ذکر ہوا کہ قوم سمود جو ہے ان کا تقاضا حضرت صالح علیہ السلام سے یہ تھا کہ اگر تم رسول ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، اور اگر تم واقعی سچے ہو تو تم کوئی معجزہ دکھاؤ، اور اس معجزے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مطلب ظاہر کرو کہ ہمارے سامنے ایک اونٹنی جو ہے یہ چٹان سے یا پہاڑ سے نکلے جو، تو پھر ہم مانیں گے۔ تو یہ ان کی یہ خواہش تھی ایک معجزے کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، جس کو اسی آیت میں آگے ذکر ہو رہا ہے کہ یقیناً آئی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اس ایک چٹان سے یا ایک پہاڑ کی اوٹ سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی، جس کا وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور وہ ساری قوم کے سامنے وہ برآمد ہوئی، جس کے بعد تو ان کے اوپر اب کوئی حجت نہیں، کوئی ان کے پاس بہانہ نہیں رہا کہ وہ حضرت صالح جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، ان میں کوئی شک نہیں رہا۔ اس کے باوجود فَذَرُوهَا، اس کے باوجود انہوں نے ان کی نافرمانی کی۔ بہرحال فَذَرُوهَا، تو تم چھوڑ دو اسے، تأکل، وہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها، اور نہ تم ہاتھ لگانا اسے، بسوء، برائی کی نیت سے یا برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَهُمْ، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی، یہ جو اونٹنی ہے یہ تمہارے لیے آئی ہے، اب تم اس کو ہاتھ نہ مت لگانا، یعنی اس کو چھوڑ دو، کھلی پھرتی رہے اللہ کی زمین پر، اور اس میں سے کھاتی پیتی رہے، تم اسے کسی برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اب یہی معاملہ، وہ تو ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اونٹنی جو ہے وہ اونٹنی ظاہر ہو گئی، اس کو دیکھ کر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، کچھ لوگ ابھی بھی اپنے ضد پر اڑے رہے۔ تو وہ اونٹنی کیونکہ خدا کی طرف سے ایک خاص معجزہ تھا، تو اس کی خوراک
خوراک جو ہے وہ بھی ایک غیر معمولی تھی، وہ بہت سارا چارہ یا بہت سارا جو بھی اس کی خوراک ہے وہ کھا جاتی تھی، کھیتیوں میں جاتی تھی، کھیتیوں کی جو کھیتی ہے اس کو کھانے کے لیے وہ مل جاتا تھا، اور اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ پیتی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن دوسرے جانور جو ہیں وہ پانی پیتے تھے، اس طرح سے باری لگانی پڑی کہ اتنا زیادہ پانی وہ پی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے کچھ معاملات کے ذریعے اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، یہ آزمائش ہی تھی اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے، معجزانہ در حقیقت آزمائش ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس قوم کو کہ کیا واقعی یہ قوم جو ہے اس کے مطالبے کے مطابق معجزہ آیا تو اس کے اوپر کتنا وہ یقین کرتی ہے۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ مطلب کچھ ہی عرصے میں ان کا دل بھر گیا اور وہ اس سے اکتا گئے، اور وہ اس سے یعنی کہہ لیں کہ تنگ آ گئے اس اونٹنی کے یہ جو عادات تھیں یا یہ جو اس کی خصوصیات تھیں، تو پھر اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہاں پر ہے کہ وہ کھاتی پھرے، اس کو کھلا چھوڑ دو، وہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین سے، اور اس کو تم ہاتھ بھی مت لگانا بری نیت سے، وگرنہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا، تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور تم ساتھ یاد کرو، اِذَا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور جب اس نے بنایا تمہیں جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد، قوم عاد کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ وَبَوَّأَكُمْ، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض، زمین میں، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، رہنے بسنے کے لیے زمین دی، تتخذون من سہولہا، تم سب بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے، قصوراً، محل، تم سب اس کی نرم مٹی سے محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم سب تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں۔ اب یہ جو قوم سمود جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو سکلز ملی تھی، ایکسٹرا آرڈنری سکل، وہ یہ تھی کہ ان کی تعمیرات بہت مطلب تعمیرات میں وہ بہت سکلفل تھے، بہت آگے تھے۔ وہ دو طرح کی تعمیرات ان کی جو ہیں وہ تھیں، ایک تو تعمیرات تھی محل بنانا، محل یا مطلب بلڈنگز جو ہے وہ نرم مٹی یہاں پر ہے، تم بناتے ہو زمین سے، اس زمین سے تم بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے محل، یعنی مٹی سے گارا بنا کر اس کے اینٹوں کی یا بلاک کی شکل میں مطلب ڈھال کر پھر اس سے عمارت بنانا، یہ اسی قوم سمود جو ہے اسی سے وہ شروع ہوا۔ اور ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ مٹی سے اینٹیں بنا کر اس سے وہ محل تعمیر کرتے تھے، اس سے گھر یا بلڈنگ جو ہیں وہ بناتے تھے۔ اور دوسری ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکل دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں خوبصورت گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر، پہاڑوں کے اندر ان کے محلات اور مختلف کمرے اور ہالز اور اس طرح کے تعمیرات جو ہیں وہ کرتے تھے۔ اور آج بھی یہ تعمیرات جو ہیں عراق یا جو بھی ان کی جگہ ہیں وہاں پر موجود ہیں، جو آج بھی ہمیں ان کے سکلز کا یا ان کے ہنر کا ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ہنر دیا تھا۔ بلکہ 9 ہجری میں، بخاری کی حدیث کے مطابق 9 ہجری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب تبوک کے سفر میں نکلے تو ان کا مطلب گزر ہوا انہی بستیوں سے، تو انہوں نے پھر صحابہ سے کہا کہ جب بھی تم معذب قوم کی طرف سے، معذب قوم کے بیچ میں سے گزرو، معذب یعنی جس کو عذاب دیا گیا ہو، جب بھی تم اس طرح کے عذاب والی جگہوں سے گزرو، جس کو جیسے یہ کھندرات ہیں، تو تم روتے ہوئے گزرو، یعنی اللہ کے ڈر کے ساتھ گزرو کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو عذاب دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب صحیح راستہ دکھائے اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس طرح کی حدیث ہے بخاری کی۔ لیکن ہمارے ہاں ہم کھندرات میں جاتے ہیں، مطلب جیسے پرانے مقامات کی طرف جاتے ہیں، بہت سارے مقامات ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، تقریباً سب جگہوں پہ ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو دیکھ کر ان کے بسنے والے جو ہیں ان کا اندازہ کریں کہ وہ کتنے طاقتور تھے، یا ان کی سلطنت یا ان کا نظام جو ہے وہ کیسا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وجہ سے ان کو کیسے نیست و نابود کر دیا ہوتا۔ یقیناً کچھ ہی قومیں یا کچھ ہی جگہوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ پرانی ہیں، اور وہ ان کی سلطنت کا ہمیں خبر دیتی ہیں کہ وہ کیسے ان کا رہن سہن یا کیسی عظیم سلطنتیں تھیں۔ تو ہم اگر
ہمیں موقع ملے کہ ہم ایسی جگہوں پر جائیں تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پر اللہ کا خوف یا اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان ایسی قوموں میں سے مت کرنا جن کو تم نے عذاب دے کر نیست و نابود کر دیا۔ بہرحال یہ ان کی خاصیت تھی کہ وہ محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے تھے۔ فَاذْكُرُوا، اور تم سب یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا، اور مت تم پھرو، فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرنے والے۔ سیم وہی آیات ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں جو پچھلے حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کے چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھی کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دیں، مطلب دین کی نعمت بھی دی، دنیا کی نعمتیں بھی دی، اس کے باوجود تم زمین میں فساد کرتے پھرتے رہو، تو اس طرح سے مت کرو۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان سرداروں نے جن سب نے تکبر کیا۔ اچھا، اب اس قوم میں بھی جو کچھ وہ لوگ جو تھوڑا سا پسا طبقہ تھا، جن کو ان کے کہہ لیں کہ حقوق، جائز حقوق جو ہیں وہ نہیں دیتے تھے، یا اتنا خاص مقام ان کو حاصل نہیں تھا ان کے حسب و نسب یا مال و دولت کی وجہ سے، تو وہ ان میں سے مطلب جو لوگ ہیں وہی جو ہیں وہ اس اونٹنی کے ظہور ہونے کے بعد یا اس کے بعد تعلیم کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی، وہ لوگ جو ہے اسلام لے کر آئے، تو ان کی بابت جو ان کے سردار ہیں، جو مطلب مال و دولت حسب و نسب والے سردار جنہوں نے تکبر کیا تھا، انہوں نے کہا من قوم ہی، اس کی قوم سے، اپنی قوم سے، ان کی قوم سے کہا للذین، ان لوگوں سے استضعفوا، جو سب کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے، یعنی وہ کمزور جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، ان کو ان سرداروں نے، ان تکبر کرنے والے مغرور سردار جو ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا، اتعلمون، کیا تم سب جانتے ہو، کیا تم سب کو پتا ہے، کیا تم سب جانتے ہو، ان صالحا مرسل، کہ واقعی صالح بھیجا ہوا ہے میں ربی ہی، اپنے رب کی طرف سے۔ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہیں واقعی یقین ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی صالح کو علیہ السلام کو اس کے رب نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قالو، تو ان سب نے کہا، انا بما، بے شک ہم اس کے ساتھ ہیں، ارسل بہ مؤمنین، وہ بھیجا گیا ہے اس پر، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں، بے شک ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اس کی طرف جو بھیجا گیا ہے یا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیغام بھیجا ہے، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انہیں جو تکبر کرنے والے مغرور جو ان کے سردار تھے، انہوں نے کہا، انا بالذی، بے شک ہم اس کا جو کہ آمنتم، تم ایمان لائے ہو، بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، بھی اس کے ساتھ کافرون، ہم سب تو انکار کرنے والے ہیں، جس کا تم ایمان لے کر آئے جس بات کا، ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب حضرت صالح کو تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ان کے فالوورز جو تھے، ان سے جب وہ سوال کیا کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے جو وہ اللہ کی طرف سے رسول آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں جو بھیجا گیا ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان پر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے، بس ہٹ درمی ہے، معجزہ بھی سامنے آ گیا اور رسول بھی سامنے آ گیا، ساری تعلیم بھی سامنے آئی، لیکن تکبر ہٹ درمی کی وجہ سے وہ قائم رہے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پھر ان سب نے کاٹ ڈالا، الناقۃ، اونٹنی کو کاٹ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ ان کی کونچیں یا ان کے جو مطلب گھٹنے جو ہیں ان کے نیچے اس کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں، جس طرح سے بھی معاملہ کر کے انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا یا قتل کر ڈالا۔ وہ آتاؤ ان امر ربہم، اور سب نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، وقالوا، اور سب نے کہا، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، یا صالح اتینا، اے صالح لے آ ہم پر، بما تعیدنا، اس کو جس کا تو وعدہ کرتا ہے، یعنی جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ لگاؤ گے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے یہ کر گزرے، ہم نے اب اونٹنی کو بھی مار دیا، اب تمہاری تعلیمات کا بھی انکار کر دیا، اب تمہارے پاس جو ہے وہ تم نے جو وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، لے آؤ اسے، ٹھیک ہے۔ ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو، واقعی اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، تم نے کہا تھا جو وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، لے آؤ،
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، اب ان کے اوپر عذاب آ گیا، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو وہ سب ہو گئے، فی دارہم جاسمین، اپنے گھر میں اوندے منہ گرے ہوئے، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے اور وہ سب ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے گرے ہوئے۔ اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا، بلکہ قرآن کی دوسری آیت میں یعنی اسی قوم کی بابت کہ صاعقہ یعنی مطلب چیخ اور چنگاڑ کی جو آواز ہے وہ بھی مطلب وہ بھی ساتھ شامل تھی، ٹھیک ہے، تو یعنی چیخ اور چنگاڑ اور مطلب شدید قسم کی آواز اور اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ دے، دونوں چیزوں نے مطلب مل کر اس کی قوم کو، یہ قوم جو ہے قوم سمود جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیا، اور ایسے کہ وہ سب اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے تھے، یعنی اچانک زلزلہ آیا، اچانک اس طرح کے عذاب آیا اور وہ جہاں پر تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اور زلزلہ جب آتا ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ کیسے تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ کچھ زلزلے جو ماضی قریب میں ہمیں پتا ہے، اگر ان کی جگہوں کو دیکھیں تو کیسے زمین جو ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے، اتنا زبردست زلزلہ آتا ہے۔ اور جب زلزلہ آتا ہے تو اس کے ساتھ اس زلزلے اگر ایک شدت خاص شدت سے زیادہ ہے تو اس کے ساتھ آواز بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ایسا گزر چکا ہے۔ 94 یا 96 میں زلزلہ جب آیا تھا، رات کے وقت 2-2:30 بجے کا وقت تھا، اس وقت میں اپنے گریجویشن کی تیاری کر رہا تھا اور رات کو اکیلا میں پڑھ رہا تھا وہاں پر، میری عادت تھی میں رات کو پڑھتا تھا، تو سب طرف اندھیرا، صرف ایک ٹیبل لمپ جل رہا تھا، تو اچانک سے میری کرسی جو ہے وہ اچانک سے ہلی زور سے، اور میں ایک دفعہ ڈر گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، اکیلا بیٹھا ہوں، رات کا وقت جا رہا ہے، ایک خوف ہو جاتا ہے۔ تو پھر مجھے آواز سنائی دی، آواز میں نے واقع وہاں پر آواز سنی، اور پھر میں نے نوٹ کیا کہ میری کرسی جو ہل رہی ہے، اور پھر دروازے کی مطلب جو کھونٹی ہوتی ہے وہ بھی، اور پنکھا بھی، اور پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو زلزلہ ہے۔ اور اس کی آواز آج بھی کبھی میں سوچوں تو مجھے کانوں میں گونجتی ہے۔ اگر اتنا شدید زلزلے میں خدا نہ خواستہ ہمارا کسی کا واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ اس کی ایک خاص خیبت اور اس کی ایک خاص آواز بھی ہوتی ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی کسی بھی سچویشن سے جس میں ہمیں کسی ایسی تکلیف سے گزرنا پڑے۔ بہرحال وہ قوم سمود کو پھر اس چیخ چنگاڑ اور زلزلے کا عذاب جو ہے اس کے ذریعے نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فتولا، پھر منہ پھیرا عنہم، ان سے، وقال یا قومی، اور کہا اے میری قوم، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پھر منہ پھیر لیا اور پھر کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالتہ، البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیا تھا تمہیں پیغام، ربی، اپنے رب کا، ونصحت، اور میں نے خیر خواہی کی تھی، لکم، تمہاری، ولیکن لا تحبون، اور لیکن تم نہیں پسند کرتے، الناصحین، نصیحت کرنے والوں کو، خیر خواہی کرنے والوں کو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے دو باتیں ہو سکتی، ایک تو یہ ہے کہ ان کی پہلے ہی ان کو بتا دیا ان کی زندگی میں ہی عذاب آنے سے پہلے کہ میں تو تمہاری خیر خواہی لے کر آیا ہوں، لیکن اب تمہاری مرضی ہے، اب تم عذاب کا مزہ چکھو، میں تو یہاں سے نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ بدر کے جو مشرک جو جنگ بدر میں جن کو قتل کیا گیا تھا، وہ ان سے خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات ادا کیے تھے کہ تم نے اللہ کی مطلب جو حکم ہے اس کو انکار کر دیا اور اب مزہ چکھو، اس طرح سے مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں، لیکن یہ واقعہ تو یقیناً یاد ہے کہ جنگ بدر کے جو مطلب مقتولین تھے، مقتول جن کو قتل کیا گیا تھا مشرکین کے، ان کی میتوں کو شاید ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میتوں سے خطاب کیا تھا۔ اس کی ایک حدیث ہے، کبھی موقع آئے گا تو ہم اس کو ذکر کریں گے کسی موقع پر۔ یا تو یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں، صالح علیہ السلام کی صورت میں، یا تو پہلے ان کی زندگی میں ہی ان کو ایسا کہہ دیا، یا ان کے بعد پھر جب ان کے نیست و نابود ہوگی وادی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو تمہاری طرف ایک نصیحت اور خیر خواہی لے کر اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن تم تو اللہ کی نصیحت کرنے والوں کو یا خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وَلُوطًا، اور لوط کو لوط، اب آگے ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہی کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے۔
اور اب اس سے پہلے جو 3 پہلے رسول ہم نے پڑھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، جن 3 کا ذکر گزر چکا، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے دور کے تھے، ان سے پہلے آنے والے تھے۔ اب جو آگے جو ذکر آئے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے جو کچھ رسول ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور اس میں سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر ہوا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو مطلب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی بیعت کہہ لیں، یا انہی کے اوپر ایمان لائے، پھر بعد میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ دے دیا، تو پھر ان کو وہ ہجرت کر کے اس قوم کی طرف پہنچے جو آج بھی مطلب ہمیں قوم لوط کے نام سے جس کو جانتے ہیں۔ تو وہ جیسے پچھلی آیت میں پچھلے قوموں کے بارے میں آیا کہ تم ہی میں سے بھائی بھیجا، جیسے یہ ہے، ہم نے اس کے حضرت صالح کے بارے میں بھی ہم پڑھا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے ہی بھائی، یعنی ان کے بھائی کا مطلب کہ انہی قوم میں سے ہی، انہی کی نسل میں سے ایک مطلب رسول یا نبی جو ہے وہ بھیجا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ہجرت کر کے اس علاقے میں یا اس قوم میں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قوم لوط جو ہے یہ بھی مطلب اپنی سلطنت کے اعتبار سے بہت ہی خوشحال تھے، مطلب اکانومک ایکٹیویٹیز کے حساب سے بھی بہت خوشحال تھے، تجارت میں بھی اور مال دولت میں بھی، حسب و نسب میں بھی، اور اس طرح کے بہت ہی زیادہ خوشحالی تھی، ان کی زمین بھی بہت زرخیز تھی اور بہت ہی خوشحال قوم تھی یہ۔ بہرحال وَلُوطًا، اور ہم نے بھیجا لوط کو، اس قول لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ، کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کو جو سبق دیا، وہ سبق سب سے پہلے تو وہی تھا کہ تم اس ایک اکیلے رب کی عبادت کرو جو سب کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر یہ محذوف ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک دوسری برائی جو ان لوگوں میں تھی وہ تھی مطلب فحاشی، وہ فحاشی تھی، اس کا ذکر بھی پھر آگے آئے گا، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس برائی کو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، ما سبقکم، کہ نہیں سبقت کی تم سے، بہا من احد، اس کی کسی ایک نے، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے، یعنی جہان والوں میں سے اس سے پہلے یہ والی بے حیائی کی برائی جو ہے یہ تو کسی نے نہیں کی، یعنی کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو برائی تھی یہ برائی قوم لوط سے ہی شروع ہوئی، اسی قوم سے یہ برائی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو ارتکاب کرتے ہو تم بے حیائی کا کہ اس سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے اس طرح کی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، بے شک تم یقیناً آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، خواہش لے کر، شہوت کی خواہش اس کو لے کر مردوں کے پاس آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے چھوڑ کر۔ جو ایک فطرت ہے، دین فطرت جو ہے وہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بہت سارے معاملات کو میں آپس میں ایک رشتے کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کا جو ایک جذباتی تعلق جو ہے شہوت کا، اس کے لیے بھی ایک جائز اور حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مطلب تخلیق کیا، اور یہ بڑی آسانی، بہت بڑی آسانی انسانوں کے لیے کی، لیکن اس کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس خواہش کے بجانے کے لیے جاتے ہو، شہوت کی عورتوں کو چھوڑ کر، ایک دین فطرت کو چھوڑ کر تم نے فطرت میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو، ایک جو حدیں ہیں تم نے تو حدیں ہی پار کر دی بے حیائی کی۔ وما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا اس قوم کے پاس کوئی جواب اس کو ظاہر ہے وہ ایک ایسا بے حیائی کا کام تھا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، اور انہی کی یہ ایجاد تھی، اور اس کا ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب یا ان کا کوئی ایسا مطلب جواب نہیں تھا اس کا کہ وہ کس طرح سے اس کو رد کریں، بس وہ اس میں پڑ گئے تھے اس برائی میں، اور اس کو پھر وہ کرنے ہی والے تھے۔ تو نہیں تھا جواب ان کی قوم، اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ ان سب نے کہا، اب ان کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں بن پایا، تو انہوں نے کہا
اخرجوہم، تم سب نکال دو انہیں، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ تو ہمیں اس برائی سے روکتا ہے، ہم تو اس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن یہ جو ہے یہ تو اس سے روکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی ایک حل ہے کہ تم اس بستی سے نکل جاؤ۔ ان کو حضرت مطلب لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکل جانے کے لیے انہوں نے کہا۔ انہم اناس، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ یتطہرون، وہ سب بہت پاک بنتے ہیں، وہ پاک بنتے پھرتے ہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر بھی بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے گھر والے، ان کی بیوی جو ہے وہ بھی ان میں سے ان پر ایمان نہیں لے آئی تھی۔ اور جیسا کہ ذکر ہوا کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں پر گئے تھے، اور وہیں اسی قبیلے یا اسی قوم کی ایک عورت سے انہوں نے شادی کر رکھی تھی، لیکن وہ عورت بھی ایمان نہیں لے کر آئی تھی اور اپنی اصلاح اس نے نہیں کی تھی، بلکہ وہ بستی والوں کے ساتھ ہی مطلب شامل تھی، یا بستی والوں کے جو یہ عمل ہے اس کو وہ سپورٹ کرنے والی کہہ لیں، سپورٹر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں یہ لوگ، جو تھوڑے سے جو مطلب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لواطت جو ہے اس کو چھوڑ دو، تو اس کے لیے تو یہی حل ہے کہ ان کو باہر نکال دیں، یہاں سے بستی سے باہر نکال دیں۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے یقیناً کہ یہ کیا بیماری ہے، اور یہ بیماری جو ہے ایک نئی شکل میں، ہم جنس پرستی کے شکل میں، مغرب میں تو یہ بہت کامن بلکہ ایک قانونی شکل اختیار کر چکی، اور اس کا اثر جو ہے وہ ایشیائی ملکوں میں بھی مطلب موجود ہے۔ اور انتہائی افسوس در افسوس در افسوس در افسوس کہ اس کے مسلمان ملکوں میں بھی اس کی جڑیں جو ہیں وہ پھیل چکی ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ لاہور کے کسی پوش علاقے میں یہ ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ اس تنظیم کا جھنڈا جو ہے وہ لاہور کے ایک پوش علاقے میں، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہوگی، یا اس کم و بیش اتنا ہی عرصہ، کہ ایک پوش سوسائٹی کے ایک گھر کے چھت کے اوپر یہ پرچم جو ہے یہ لہرایا گیا تھا، اور پھر اس کی رپورٹ بھی کی گئی تھی پولیس میں یا جو بھی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تھی، اور بعد میں اس کا معاملہ جو ہے وہ کیسے ہوا مطلب اللہ عالم، لیکن میڈیا میں یہ مطلب سوشل میڈیا وغیرہ میں یہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ آیا تھا۔ تو یہ ایسی جڑیں ہیں، اور یہ ایک ایسی وہی مطلب چھپ کر جو کرنے والی بے حیائی ہے نا، فاحشہ ظاہر اور باطن جو برائی ہے، باطن برائیوں میں سے یہ ایک بڑی برائی جو ہے نا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور خاص کر ہماری نسل کو اس سے محفوظ رکھے، جو آج کل ایکسپوز ہو رہے ہیں اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا کی آزادی کی وجہ سے، یہ بہت ہی ڈینجرس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو اور ہمیں ایسی کسی بھی چیز سے اور ایسی کسی بھی بہکاوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اور ضرور محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کی طرف اشارہ دے دینا ہی کافی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تفصیل بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اور زیادہ جو پہلو ہیں ان کو نمایاں کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ اب انہوں نے اس کو تو کہہ دیا، سوری ابھی آیت ہے، آیت نمبر 83 ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے بچا لیا اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اسے اور یعنی حضرت لوط علیہ السلام، اس کے گھر والے، ان کی بیٹیاں جو ان کے ساتھ تھیں، ان کو تو ہم نے بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو، اس کی بیوی کانت تھی وہ، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اب اس کے بارے میں کچھ ایسا بھی روایات یا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے انسانی شکل میں بھیجے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں رہے، اور پھر ان کے ذریعے ان کی آزمائش آئی، اور وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ اور جب ان کو حضرت لوط نے ان سے کہا کہ تم مطلب چھپ کر رہو گھر میں، لیکن جب وہ قوم جو ہے لوگوں نے اس کو، ان دونوں کو دیکھا، تو ان کی خوبصورتی اور ان کے جسم سے وہ متاثر ہوئے، اور ان کی طرف انہوں نے مطلب ایسے ظلم کی نظروں سے دیکھا، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ تو وہاں سے ہجرت کر گئے اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے، مگر ان کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، وہ اسی قوم کی ہمدرد تھی، لہٰذا وہ وہیں ٹھہری رہی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور بارش برسائی ہم نے ان پر زور کی بارش، اور ہم نے ان پر زور کی بارش برسائی۔ اور یہ بارش جو ہے، جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا، یہ
یہ نارمل پانی کی بارش نہیں بلکہ یہ پتھروں کی بارش تھی، پتھروں اور کنکروں کی بارش برسائی، اور اتنی شدید بارش برسائی کہ وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ اسی وقت تباہ و برباد ہو گئی۔ اور آج کچھ شواہد ملتے ہیں کہ آج بھی ان کے باقیات جو ہیں آج بھی موجود ہیں ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فنظر، پس دیکھیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب واپس کہا جا رہا ہے، فنظر، تو پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے ہوا ہے انجام جرم کرنے والوں کا، جو جرم کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے احکامات کی تکذیب کرتے ہیں، اور معجزے آنے کے باوجود اس کا وہ انکار کرتے ہیں، پھر بعد میں ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی، اور پھر وہ الٹا اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول اور نبیوں کو چیلنج کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو ایسے ہی رکھیں گے، تمہارے پاس جو ہے تم لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس اب دیکھیے کہ کیا انجام ہوا ان سب کا جو جرم کرنے والے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اگر کہنے سننے میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ ہماری نیت جو ہے وہ کچھ سمجھنے کی یا کچھ ایسا حاصل کرنے کے لیے ہے جس سے ہم اپنی نصیحت پکڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اور صحیح جو سمجھ بوجھ ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے احباب کی اصلاح بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی تو پھر جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی جزاکم اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن۔ جی اسی کے ساتھ پھر مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مجلس جو ہے اس کی رونق آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کو اسی طرح رونق بخشے اور اس سے آگے بھی اس کو لے کر چلے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں صحیح حقیقت ہمارے اوپر آشکار کرے اور ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، اور خاص کر جو خفیہ ہمارے جو چھپے ہوئے ہمارے جو گناہ اور گمراہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہماری نسل کو خاص کر آئندہ آنے والے چیلنجز جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ جب کبھی بھی ہم اگر ارد گرد اگر نظر ماریں، جیسے پچھلے کچھ سالوں سے جیسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بہت ہی بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے، دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے جو دین ہے اسی کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور اسی کے اوپر ہماری موت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی اور فضل و کرم سے کامیاب لوگوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ بھی ضرور اور ضرور یا اللہ ہمارے والدین کے ساتھ اپنا خاص فضل و کرم رکھ، اور اپنے خاص رحمت کے ساتھ ان کو اعلیٰ اور رفع مقام جو ہے وہ عطا فرما، اور جو دنیا میں موجود ہیں ہمارے سارے والدین، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی صحت بھری اور بہت ہی پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔